اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان میں تحصیل زری کے سینٹر پوائنٹ نورگامہ گاؤں میں، اور نورگامہ گاؤں از ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ ولیجز اراؤنڈ، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ نہ صرف یہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے بلکہ ایگریکلچر وائز اور فروٹس اور جو فرٹیلیٹی ہے اس علاقے کی وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کے لوگ کن مسائل سے گزرتے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کیوں موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ پچھلے سال جنوری میں کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئیں جس میں دہشت گردوں کو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ آئے تھے اور ایک پریسائزلی انہوں نے موٹر سائیکلوں پہ سوار ہو کے گرد و نواح میں ویڈیوز بنائی اینڈ دے کوئکلی لیفٹ، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع ہو گئی کہ خدا نخواستہ یہ علاقہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں، اور انہوں نے یہی نیریٹو بنانے کی کوشش کی، اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت پینک تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک باقاعدہ بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی آپریشن کیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے جس میں پبلک کو کانفیڈنس میں لیا گیا، اور اس میں سب سے انکریجنگ بات یہ تھی کہ لوگ خود ولنگلی اپنے آپ کو ڈی ویپنائز بھی کر رہے تھے اور سیکیورٹی فورسز کو بتا بھی رہے تھے کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو بھڑکا رہے ہیں یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو یہ نہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی اداروں بلکہ عوام کی دونوں کی کوششوں سے اس ادارے کو، اس علاقے کو 100% کلیئر کروایا گیا اور پرائرٹی پہ یہاں پہ آپریشن ہوا۔ تو یہ تو بالکل غلط بات تھی کہ کبھی بھی یہ علاقہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہا، لیکن چونکہ فار فلنگ ایریاز ہیں، اس کی ٹیریٹری بہت واسٹ ہے، بہت ایکسپینشن ہے اس میں، تو جب بھی اس کو سیکیور کرنے کی بات ہوتی ہے تو جو دہشت گردوں کی پرانی ہائیڈ آؤٹس ہیں، انفیکٹ جو 50 سے ہائیڈ آؤٹس چلی آ رہی ہیں، ان کا بھی فائدہ اٹھایا گیا اور وہ آتے تھے، اور گرد و نواح کے علاقوں میں جو مین ہائی ویز ہیں وہ والے رستے اختیار نہیں کیے گئے، بیچ میں سے آ کے ویڈیوز بنائی اور یہ امپریشن دیا کہ ایسا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف کارروائی کرتی وہ یہاں سے چلے جاتے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ چند واقعات ہوئے اور اس کے بعد باقاعدہ آپریشن ہوا اور اس علاقے کو کلیئر کیا گیا۔ جب دہشت گرد یہاں پہ انہوں نے کارروائیاں کی تو یہاں کے نادرا آفس کو بھی ڈیمولش کیا، اور لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو نقصان ہوا، جو زیادہ اس کے علاوہ زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں تھا، اس کی بھرپائی کی جا چکی ہے، اینڈ پریزنٹلی دا سچویشن از ایبسلیوٹلی اسٹیبلائزڈ، اور یہاں پہ ہیلتھ وائز بھی چیزیں بہترین ہیں، اور وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ 70+ اسکولز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں، لڑکے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کالجز ہیں، اور دا موسٹ انکریجنگ تھنگ کہ 22 بلین کی اینول کراپ ہارویسٹ کی گئی ہے۔ تو اگر حکومت اس معاشی اینگل کے اوپر توجہ دے تو یہ علاقہ اور بھی فلرش کر سکتا ہے۔ اور یہ جو میرے عقب میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، انفیکٹ اس کو دیکھ کے مجھے وہ سوات کا خونی چوک یاد آ گیا کہ جب وہ وہاں پہ TTP کام کرتی تھی اور کیسے لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان میں ایسا دور رہا ہے کہ اپنے لوکلز کو ہی آپ کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کرے، کیونکہ پاکستان کی جغرافی اتنی اہم ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کے لوکلز کو بھڑکانے کی بالکل کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ یہاں کا چوک ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ باد، نیچے بھی پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے، BLA فتنہ ہندوستان، اور یہ یہاں کے لوکلز نے لکھا ہے، اور یہ میرے لیے بہت سمبولک ہے کہ جیسے ہم انٹر ہوئے اس ایریا میں تو جو چوک ہے جو یہاں کا مین مرکز ہے اس کے اوپر پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے جس کے وہ خلاف ہیں، یعنی کہ وہ BLA کے خلاف ہیں۔ یہاں کی عوام BLA کے خلاف، BLF کے خلاف، ان کو پتہ ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی جب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کمیونٹی انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، تو دس از ہاؤ اٹ از، اور یہ ساری کارروائی عوام اور لوکلز کی مرضی اور ان کی ولنگنیس سے کی گئی ہے۔ ابھی یہ میں آپ کو اس کے تھوڑا سلائٹ ورژن دکھاتی ہوں۔ آپ میرے ارد گرد دیکھیں، آپ کو یہ روڈز نظر آ رہی ہیں، ہم جہاں تک آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ اتنی انکریجنگ چیز ہے کہ یہاں پہ نورگامہ میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ 100% ہے، اور جہاں پہ جو جس بھی پیمانے تک بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ کبھی روڈ نیٹ ورک کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوتی، اور اس کی جو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ زہری صاحب کا یہ علاقہ رہا ہے، اور اختر مینگل صاحب کے علاقہ گرد و نواح میں ہے، تو یہ بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز یہاں سے آپریٹ کرتے رہے۔ انفیکٹ جو
اختر مینگل صاحب نے تو ریزائن کر دیا, اب ان کی سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا. تو یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ خبروں میں اس لیے یہ علاقہ آیا ہے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا, یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان گئے ہیں جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں واپس آئیں. بلکہ یہ بھی شکایت ہے کہ جو یہاں کے بڑے ہیں وہ جب ایم این اے ایم پی ایز الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہارڈلی وزٹ کرتے ہیں, لیکن اب کوآرڈینیشن بہتر ہو رہی ہے اور جو وزٹ ہیں وہ فریکوینٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک شکایت ہے جو کہ عوام کی ہے, بڑوں تک پہنچنی چاہیے کہ جب آپ یہاں سے ووٹ لے کے جاتے ہیں تو اپنے حلقے میں واپس ضرور آئیں. اب یہ دور تک آپ دیکھیے یہاں پہ یہ بھرا بازار ہے, یہاں پہ لوگ اپنی آزادی سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی خدا نخواستہ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ کوئی ایسا برا واقعہ پیش نہیں آیا. انفیکٹ جب وہ ویڈیوز سرکولیٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد جو فوری کارروائی کی گئی ہے تو یہ پرائرٹی پہ اس علاقے کو کلیئر کیا. اور ابھی پروگرام میں آگے جا کے میں یہاں پہ لوکلز سے بھی آپ کی بات کرواؤں گی, کیونکہ جو یہاں کا پاکستانی ہے وہ کیا کہتا ہے, کیونکہ یہ بار بار سوشل میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا میں یہ جو وارفیئر ہے یہ نیریٹیوز کی جنگ ہے. اس میں چاہے دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں, چاہے کوئی انسرجنسی ہے, چاہے ملیٹنٹ ہیں, اس میں آپ کی عوام کیا بات کرتی ہے وہ آپ کی ریئل اسٹرینتھ ہے. اور اس طرح کی ویڈیو سے پاکستانی عوام ڈسکریج تو ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. بی ایل اے ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے, یہ پاکستان نہیں کہتا, یہ ایران کہتا ہے, یہ ٹرکی کہتا ہے, یہ یورپ کہتا ہے, یہ درجنوں ممالک کہتے ہیں. انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ملکوں سے نکالا ہوا ہے. ایران نے تو ریسنٹلی رپورٹ بھی کیا کہ ان کے ہاں کرائم 30% نیچے گیا ہے جب سے انہوں نے بی ایل اے یا ایسے لوگوں کو نکالا جو ان بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. تو یہ اوپن فیکٹس ہیں. اٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو پاکستان, کنٹریز دے ڈو ایگری ود دا فیکٹ کہ پاکستان نے کتنا سفر کیا ہے. اور آگے چلتے ہیں, آپ کو یہاں پہ یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے ملائیں گے, ڈی سی سے ملائیں گے, پولیس سے ملائیں گے, اور جو اویلیبل ہے ان سے بات کریں گے تاکہ جو ایکچوئل پکچر ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں. اور یہ صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں بھی مطمئن کرنے کے لیے, کیونکہ ہم جب اسلام آباد لاہور میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بھائی ملٹیپل اٹیکس ہو گئے ہیں, کیا کس کے کنٹرول میں, آپ یہاں پہ آئیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ واٹس گوئنگ آن. اور جو لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی اسپیسیفک انسٹیٹیوشنز فریڈم سے آپریٹ کر رہے ہیں, سیاستدانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ ضرور آئیں, سیاستدان آئیں, دیکھیں, اپنے حلقے کی نمائندگی کریں, اپنے لوگوں کے لیے کام کریں, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن جب آپ وہ گیپ فل نہیں کریں گے جو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, تو کسی نہ کسی کو وہ گیپ فل کرنا ہوگا. یہ بروٹل فیکٹ ہے, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, آپ کے یہاں کے لوکل سے بات کرواتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرے امام بھائی زہری سابق ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی ڈسٹرکٹ خوزدار. آپ جی آپ خود ٹکٹ ہولڈر ہیں؟ جی جی. اچھا جی. تو یہاں پہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ امن و امان بالکل ٹھیک ہے سر, کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. ہمارے جو مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے. ابھی اپنے گھر میں آرام سے سوتا ہے, نہ چوری ہے نہ چکاری ہے, اور کیا کریں. کتنے عرصے سے یہاں پہ بالکل امن ہے؟ سر جب سے یہ لوگ آئے ہیں. آپ کو سیکیورٹی اداروں سے کوئی شکایت تو نہیں, سیکورٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے سر. کیا شکایت کریں گے؟ ہمارے محافظ ہیں, ہمارا ملک کے محافظ ہیں, ہمارا محافظ ہیں. ہم پارٹی والا ہے, ہم کسی تنظیم میں نہیں ہے, کسی ایجنسی میں نہیں ہے. ہم سیاست کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کماتا ہے, کھاتا ہے. کس پارٹی سے آپ کا تعلق؟ پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی سے ہیں؟ جی جی. تو پھر یہ پیپلز پارٹی والے جو یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں یا باقی پارٹی والے وہ آتے ہیں یہاں پہ, تو اس پہ تو ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر کی تصویر, موجودہ قیادت کی تصویر نہیں ہے اس کے اوپر. وہ موجود نہیں ہے صاحب, وہ موجودہ قیادت نہیں ہے, اس لیے آپ نے آئی ڈی کارڈ پہ نہیں رکھا ہوا. نہیں موجود ہے. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, ہم لوگ زہری میں ہیں. ہم لوگ کدھر مل سکتا ہے اس سے؟ 55 سال 73 سے پیپلز پارٹی میں ہوں, 73 سے. تو مایوس نہیں ہوں, میرا ووٹ ہے پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے آگے کچھ ہو پیچھے ہو, ہمارا کام نہیں ہے اس سے. ہمیں ہمارا عوام چاہیے, ہمیں ہمارا ملک چاہیے, ہم ملک چاہیے, ملک کے لیے ہمارے جوان ہیں. اچھا, یہ زہری صاحب کا علاقہ ہے, تو ان کے بارے میں تو ہم نے یہی سنا کہ اتنا آتے نہیں ہیں یہاں پہ. سر وہ آتے ہیں, آ کے کیا کریں گے ادھر؟ ہم لوگ ہیں ادھر. تو یہاں سے انہوں نے ووٹ لیا ہے نا. ووٹ دی, ہم لوگ جھوٹ بول کے ووٹ لیتے ہیں. جھوٹ بول کے ووٹ دیتے ہیں؟ سیاست جھوٹ ہے سر. نہیں تو جو یہاں کے بڑے ہیں ان کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. بڑے ہمارے نواب ہیں, ہمارے فخر ہیں وہ ان کے, ہمیں فخر ہے ان پہ. ہمارے ہر کام کاج میں بھی آ جاتے ہیں. ہمارے یہ مجاہد ہیں, یہ بھی ہمارے
اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کی کیا مطالبات ہیں صحت اور تعلیم کے حوالے سے؟ کون سی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے زیادہ بہتر ہونی چاہیے یہاں پہ؟ بہتر سب ہونا چاہیے. روڈ ہمارا یہ حال ہے تو دیکھو آپ لوگ ابھی گاڑیوں کا تھوڑا ہمارا یہ مسئلہ حل کریں اگر آپ لوگ کریں کہ ہم لوگوں کو یہ تکلیف ہے. ابھی گاڑی کھڑے ہیں کتنے بجے 12-1 بجے جاتے ہیں, یہ ہمیں تکلیف نہیں. باقی بازار ہمارا کھلا ہے, ہمیں راشن ملتا ہے, سامان ملتا ہے, سیکورٹی ہے, سب کچھ ہے. یہ بندے بیچارے پڑے ہوئے ادھر گرمی میں سردی میں, اور اوپر یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں اپنے لیے. انٹرنیٹ ہے یہاں پہ؟ نہیں کچھ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.